بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل اللہ پاک نے قسم کے انداز میں فرمایا تھا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال بار بار اس بات کو اتنی تاکید کے ساتھ اس وجہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ہمیشہ اسی بات کو لے کر رہتا تھا کہ قیامت کا وقوع نہیں ہوگا اور دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ یہ اعتراض صرف منمانی تھا، اس لیے کہ اگر آدمی کے دل میں یہ احساس جم جائے اور بیٹھ جائے کہ ہمیں حساب دینا ہی ہے تو وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر کوئی روکنے ٹوکنے والا یا ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کسی کام کے کرنے پر مجبور کریں۔ لہذا منمانی زندگی گزارنے کے لیے جو اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ قیامت آئے گی، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس بات کا انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ تاریخ کیا ہے، مہینہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، کہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ فلاں مہینہ، بلکہ اس کی علامتیں بتلا دیں۔ کیا علامتیں بیان کی کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس وقت دہریوں کی، بے دینوں کی آنکھیں خیرہ یعنی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب آدمی حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ کسی منظر کو دیکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، پلک جھپکنے کی بھی فرصت نہیں مل پا رہی ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چندھیا جائیں گی، یعنی ایک جگہ نگاہ پڑی ہوگی اور وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے قیامت کی علامتوں میں سے ہی ایک علامت یہ بیان فرمائی وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور پھر فرمایا کہ چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ایک حالت کے ہو جائیں گے۔ مراد ہے کہ نہ سورج کی روشنی باقی ہوگی نہ چاند کی، سورج بھی بے نور اور چاند بھی بے نور۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہا جائے گا، انسان کہے گا اس روز این المفر، کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔
کلا لا وزر، کہیں نہیں ہے پناہ کی جگہ، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن اگر کوئی پناہ کی جگہ ہوگی، کوئی بچنے کا مقام ہوگا، تو اللہ نے فرمایا اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کے سب اگلے اور پچھلے کاموں کو جتلا دیا جائے گا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، اللہ نے فرمایا خود انسان اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا، اس کے گناہ اس کے سامنے، اعمال نامے اس کے سامنے، اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خوب مطلع ہوگا اپنے اچھے اور برے پر۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اپنے حیلے پیش لائے گا، شیطان نے بہکا دیا تھا، ایسا ہو گیا۔ گویا کہ اللہ نے آج کی ان آیات میں جو لوگ بار بار قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہونا ہے تو اس کی تاریخ بتائیں، دن بتائیں، اللہ نے چونکہ ان کا مقصد نہ تاریخ معلوم کرنا ہے نہ دن معلوم کرنا ہے، بس یہ کہ قیامت کے حالات یا قیامت کے وقوع کو ذہن سے ہٹا دیا جائے تاکہ منمانی زندگی گزاری جائے۔ اللہ نے اس سے اہمیت، تاریخ اور وقت سے زیادہ اہمیت جو اس بات کی ہے کہ اس کے لیے تیاری کیا جائے یا اپنے آپ کو لاؤبالی نہ چھوڑا جائے، اس لیے اللہ نے اس کی علامتیں، اس کے واقع ہونے کی علامتیں کیا کیا ہوں گی، اس کو آج کی ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی کوئی یہ علمی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتے، کائنات کو فنا نہیں کر سکتے، سب معلوم ہے، پھر کرتے کیوں ہیں سوال؟ تاکہ آئندہ بے خوف و خطر گناہ کرتے رہیں اور آخرت کا تصور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں آڑے نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گناہ ڈھٹائی سے کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے انسان کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت تب آئے گی جب آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، لپیٹ دیا جائے گا، چاند اور سورج کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اور اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، نہیں کوئی نہیں، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، یعنی کون سے اعمال نامے میں اچھے چیزیں ہیں اور کون سے اعمال نامے میں بری چیزیں ہیں، کیا کر کے آیا ہے، سب اللہ بتلا دیں گے۔ بلکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا کہ میرا
ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے کہ میرے پاس، یعنی اپنے گناہ کی کچھ بھی تعویل کرے کہ شیطان نے بہکا دیا تھا، ایسے حالات ہو گئے تھے، اس وجہ سے گناہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں قیامت کے دن خوب خبر ہوگی۔ سبحان اللہ۔